بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے محرم الحرام کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے کہتے پریشان رہتے ہیں کہ ان کو رزق نہیں ملتا، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ ان کے کوئی کام بھی حل نہیں ہو پا رہے، تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ یہ میرا چھوٹا سا عمل، میں اپنا چھوٹا سا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں وہ بیان کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو بھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو محرم الحرام جو کہ نہایت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس محرم الحرام کے دن گزرتے جا رہے ہیں، فضائل و برکات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ محرم الحرام انتہائی حرمت والا اور بابرکت ترین مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے اسے تعظیم بھی بہت زیادہ حاصل ہے۔ جیسے کہ جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، تو یہ اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اللہ پاک نے محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے ہیں۔ تو بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزارے۔ میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں رزق ملے اور رزق بھی بے شمار ملے، تو ان کے لیے بھی ایک ایسا خاص حل ہے کہ اس حل کو اگر وہ کریں گے، اس وظیفے کو اگر وہ کریں گے تو اللہ پاک ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما دے گا۔ میرے کچھ ایسے بھی بہن بھائی ہیں جو کہ وظائف کو نہیں مانتے، تو ان سے ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گی، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی کہ اللہ پاک نے اپنے نام کیوں بنائے؟ اللہ پاک نے اپنے نام بنائے تاکہ لوگ ان کا ورد کر کے ذکر الہی کر سکیں، بار بار اللہ کے ناموں کو یاد کر سکیں۔ اللہ پاک نے کیوں اپنے ناموں کو بار بار ذکر کرنے کا فرمایا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے کا بار بار کیوں حکم فرمایا؟ اس لیے کہ وہ ہمیں ہدایت کی راہ دیتا ہے۔ تو اگر انسان اسی میں سے ہدایت پا کر نیکی کے راستے پر جا کر اور اچھے طریقے سے اگر اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگے، تو وہ غلط کیوں؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگنا، اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر مانگنا، اسے یا رحیم یا رحمان کہہ کر پکارنا، تو بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارو اور مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ تو جب بندہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتا ہے، بار بار ایک نام کی تکرار کر دیتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتی ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، انہیں ایسی رزق کی تنگی ہے، گھر چاہتے ہیں، کسی کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنا گھر نہیں، اپنا سر چھپانے کی چھت نہیں ہے، اور اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی رزق نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں کہ ان میں سے وہ اپنی اولاد کے لیے استعمال کر سکیں۔ پھر میری وہ بہنیں جو کہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں،
میری وہ بہنیں جو کہ اپنی بیٹیوں کے جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایک بات بتاؤں کہ جہیز لعنت نہیں ہے، ہاں البتہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا لعنت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز عطا کیا، تو جہیز کو لعنت کہنا بھی ایک گناہ ہے، تو جہیز دینا چاہیے۔ لیکن جو آج کل ہم نے جہیز کو بہت زیادہ بڑھا کر رکھ دیا ہے، ہاں البتہ وہ گناہ میں ہی شمار ہوتا ہے، تو ان کے لیے رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جن کے لیے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے جو چھوٹا سا عمل، بالکل چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہمیشہ کی طرح لے کر آئی ہوں، تاکہ میرے پیارے پیارے بہن بھائی اس کو آسانی سے کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ محرم الحرام کے کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یعنی 30 محرم الحرام تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل صرف اور صرف 2 دن کا ہے، آپ نے 2 دن لگاتار کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت جلد رزق عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کس طرح سے ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں باوضو حالت میں ہوں یا آپ بے وضو ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اچھی طرح سے کلی وغیرہ کر لیں، وضو نہ بھی کر سکیں تو کلی ضرور کریں، کیونکہ اللہ پاک کا نام نے اپنی زبان سے لینا ہے۔ تو یہ سامنے میں نے اسکرین پر لکھ دیا، آپ نے کسی بھی وقت میں سورہ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 نام، یا وارثو، یا مغنیو، یا رزاقو، یا وارثو، یا مغنیو، یا رزاقو، پھر سے سن لیجئے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں آپ نے بیٹھ کر یہ سورہ کوثر، جو کہ رزق کے لیے یہ صورت بہت زیادہ شمار کی جاتی ہے، بہت مشہور ترین صورت ہے، آپ نے سورہ کوثر 100 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ 3 لفظ یا وارثو، یا مغنیو، یا رزاقو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، 2 دن یہ عمل لگاتار کرنا ہے، پھر اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر 3 دن میں اثر نہ ہو پھر 2 دن لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ تو یہ محرم الحرام کے کسی بھی دن اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، دن کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں، کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کر دیں، آپ کو عام اجازت ہوگی، بس صرف کمنٹ کر دیں، آگے سے اجازت نہ مانگیں، بس صرف درود پاک سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو تب سب کو اجازت ہوگی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جو کہ دعاؤں میں حصہ لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میرے بھائی ہیں، ایک ظہیر احمد ہیں، بہت پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے۔ فریال ہیں، اور اس کے علاوہ فرحانہ ہیں، اریبہ ہیں، اور نبیلہ اسماعیل ہیں، اور شفیہ عزیز ہیں، افروز ہیں، ان میں جاوید احمد، عواد بن احمد ہیں، صابر ہیں، قریشی ہیں، اور ربینہ خاتون ہیں، آسمہ پروین ہیں، عمران علی ہیں، اور سندھانی سعید ہیں، شامتہ بلال ہیں کہ شامتہ بلال، خالد محمود ہیں، آسمہ احمد ہیں نیپال سے آئی تھنک سو، اور آفتاب احمد ہیں، بلال ہیں، اس کے علاوہ مسٹر شکیل ہیں، کلثوم سلیم ہیں، نگہت سلطانہ ہیں، مطلوب احمد ہیں، عارف خان ہیں، اس کے علاوہ انصاری زویا ہیں، اور معینہ خان ہیں، معینہ اور ندا ہیں، اور شریک مومن ہیں، عبدالباسط شاہ ہیں، اور محمد بلال ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے بھی حصہ لیا ہے سب کا نام دعا میں نے شامل کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔